الرحمن الرحیم حامد ومسلم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولا کاملا لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اطلقتم في انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان اللہ یعلم ما في انفسکم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور کپڑا شرعی دستور کے مطابق کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے مگر اس کی طاقت کے مطابق، ماں کو ضرر نہ دی جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا وہ بھلائی کے ساتھ تم انہیں ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر اس کام میں کوئی گناہ نہیں جو عورتیں اپنی ذاتوں کے بارے شرعی دستور کے موافق کریں، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کا ذکر کرو گے، اور لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی سی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا اپنی میعاد تک نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے دل کی باتیں جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا علم والا ہے۔ سامعین، والوالدات یرضعن اولادہن، اس آیت کا ماقبل آیات کے ساتھ گویا کہ یہ ربط اور تعلق ہے کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کو ذکر کیا۔ اب جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا شیرخوار بچہ ہو، دودھ پینے والا بچہ ہو، تو وہاں پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آیا اس بچے کو اب دودھ کون پلائے گا، اس کی رضاعت کا ذمہ کون لے گا؟ تو ایسی صورت کے اندر یہ بات عقل کے زیادہ قریب تھی کہ اب طلاق کے مسائل کے بعد رضاعت کے مسائل کو ذکر کیا جائے۔ دودھ پلانے والے جو مسائل ہیں، دودھ پینے کے متعلق جو مسائل ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ ذکر کیا جائے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مائیں اپنے ہی بچوں کو دودھ پلائیں، یعنی کہ اگر ان کے درمیان کیا ہو جائے، اختلاف پڑ بھی جائے، طلاق واقع بھی ہو جائے، تو اب بیوی کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ یہاں پر شرعی مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ اگر خاوند کے پاس یعنی کہ باپ کے پاس دودھ پلانے کی اجرت نہ ہو کہ وہ کسی دائی کو، کسی دودھ پلانے والی عورت کو خرید نہیں سکتا، ایسی صورت کے اندر یا دودھ پلانے والی کوئی عورت اس کو میسر ہی نہیں آ رہی، یا بچہ کسی اور کا دودھ پیتا نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بچے کی جان کا کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ تو بچے کی جان کو بچانے کی خاطر ماں پر ہی دودھ پلانا لازم اور واجب ہے۔ اور اگر یہ والی صورت نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی دودھ اور پلائے یا ماں دودھ پلائے تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ رضاعت جو ہے احناف حضرات کے نزدیک فقط ماں کے چسکی پلانے سے ہی بچہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا بچہ بن جائے گا۔
رضاعت اور حرمت رضاعت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ امام شافعی کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک یا دو چسکیاں یا ایک یا دو گھونٹ سے کیا ہے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کم از کم وہ کہتے ہیں کہ 5 چسکیاں یا 5 گھونٹ ہونے چاہیے، اس سے کیا ہوتی ہے؟ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ پھر رضاعت کی مدت کے اندر احناف میں سے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذات کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال، 2 سال مکمل اور 6 مہینے، یعنی کہ 30 مہینے رضاعت دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کا یہ نظریہ کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 مکمل سال ہے۔ یہاں پر حولین کاملین کا جو ذکر آیا تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اسی پر محمول کرتے ہیں کہ 2 سال ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ قرآن کی آیت ہے جو 26ویں پارے کے اندر ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، وہاں پر دودھ چھڑانے کی مدت کیا 30 مہینے ذکر کی، تو پتہ چلا کہ 2.5 سال ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ علماء نے یہ تطبیق بیان کی ہے کہ 2 سال کی مدت تک دودھ پلانا کیا واجب ہے، اور اوپر کے جو 6 مہینے اس کو بچے کی جو ہے نا عادت چھڑوانے کے لیے استحبابی طور پر کبھی کبھار اگر دودھ پلاتی رہے ماں تو یہ بھی کیا ہے؟ بہتر، اور یہ گویا کہ استحبابی مدت کیا ہو جائے گی؟ بیان ہو جائے گی۔ اب اگر میاں بیوی کے درمیان کیا ہو جائے؟ اختلاف ہو جائے طلاق کی وجہ سے، تو اب بیوی یعنی کہ ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے کا جو ماں کا جو خرچہ ہوگا اس کو رزق دینے کا، اس کے کپڑے کا، اس کی رہائش کا، تو وہ کیا ہوگا؟ خاوند پر ہوگا، خاوند ہی وہ کیا کرے گا؟ اس کو دے گا۔ اور بچے کی خاطر کیا ہے؟ ماں کو کیا ہے؟ تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا کسی اور طریقے سے، اور نہ ہی بچے کے اوپر کیا ہے؟ تکلیف ڈالی جائے گی کہ ماں سے جدا کر دیا جائے اور ماں کا اس کو دودھ نہ پلایا جائے۔ ہاں اگر ماں باپ دونوں راضی ہو جائیں کہ وہ چاہیں کہ ہم کیا 2 سال کیا مدت دودھ نہیں پلاتے، ہم 2 سال سے کم، 1.5 سال، 1 سال کے اندر ہی ہم دودھ کیا کر دیں گے؟ چھڑا دیں گے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ دونوں باہمی مشورے سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر شرعاً کوئی حرج کوئی نہیں ہے۔ فرمایا گیا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان پر کوئی گناہ کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے عدت وفات کو ذکر کیا۔ ہم نے اس کے متعلق مختصر سا بیان کیا تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جائے اور وہ پیچھے باقی رہ جائے تو وہ چاہے جو بھی ہو، اس کو حیض آتا یا حیض نہیں آتا، اس کی عدت وفات کیا ہے؟ وہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ ہاں اگر وہ حاملہ ہو تو اب اس صورت کے اندر اگر بس حمل ہو جائے اس کا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ عدت وفات ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں جو فرمایا گیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ صریح الفاظ ہیں کہ اس کی عدت وفات کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب روایات کے اندر ہم احادیث نبویہ سے بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ عدت وفات یہی 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر وعشرا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو اب کسی میت پر 3 دن سے زیادہ کیا کرے؟ وہ سوگ منائے۔ ہاں اگر وہ عورت ایسی ہے کہ جس کا خاوند مر گیا تو پھر اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے۔ ایسے ہی حضرت ام عطیہ سے روایت کی وہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر وعشرا۔ فرمایا کسی عورت کے لیے یہ مناسب اور حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ کیا کرے؟ سوگ منائے۔ ہاں مگر وہ عورت جس کا خاوند مر جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ فرمایا فَإِنَّا لَا تَقْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَسْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَسْفَارٍ۔ فرمایا کہ اس عورت کے لیے یعنی کہ جس کا خاوند مر جائے تو وہ زیب و زینت کوئی نہ کرے، نہ آنکھ کے اندر سرما لگائے اور نہ رنگے ہوئے کوئی کپڑے پہنے اور نہ ہی کوئی خوشبو وغیرہ لگائے۔ دوسری روایت اگر تم سلمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختصب ولا تختحل۔ فرمایا کہ جس عورت کا خاوند مر جائے تو وہ رنگدار کپڑے نہ پہنے اور نہ ہی خوبصورت کپڑے پہنے اور نہ ہی زیب و زینت کرے اور نہ ہی وہ رنگ حنا لگائے اور نہ ہی سرما لگائے۔ چوتھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں
दखल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूफिया अबू सलमा वक़द जअलत वला आइनी सब्रन। फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो मैंने अपनी आंखों के अंदर कोई सुरमा वगैरह लगाया हुआ था। तो हुजूर ने फरमाया मा हाज़ा या उम्म सलमा, और उम्म सलमा, ये उम्म सलमा ये क्या है? फरमाया कुल तो इन्नमा या सब्र या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा फीही तीब। फरमाया कि हुजूर मेरी आंखें दुख रही हैं, मैंने सुरमा लगाया लेकिन इसके अंदर कोई खुशबू नहीं। फरमाया इन्नहु यशुब्बुल वजह फला तजअली इल्ला बिल्लैल। फरमाया कि ये चेहरे को खूबसूरत बना देता है तो इसको ना लगा मगर रात के वक्त। वला तम तशती बित्तीबे वला बिलहिनाई फइन्नहु हिजाब। फरमाया कि तुम खुशबूदार कोई कंघी वगैरह ना करो, यानी कि बालों के अंदर खुशबूदार तेल ना लगाओ। वला बिलहिनाई, और ना ही रंगे हिना लगाओ, क्योंकि ये क्या है, एक किस्म की मेहंदी। कुल्तु बिअय्यि शैइन अमतशितु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फिर किस चीज के जरिए कंघी वगैरह करूं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसिद्र तकफिलीन बिही रास। फरमाया कि बेरी के पत्ते लो और उसको क्या कर दो, सर के ऊपर मतलब लपेट लो। इससे क्या होगा, सर तो क्या है अच्छा होगा लेकिन इसकी कोई खुशबू वगैरह नहीं होगी। अब इन रिवायात की वजह से ये बात साबित होती है कि मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, जिसका खामद मर जाए उसके लिए ये लाजिम है कि वो 4 महीने 10 दिन तक क्या करेगी, इद्दत बनाएगी। आगे फरमा वला जुनाह अलैकुम फीमा अरदतुम बिही मिन खितबतिन निसा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन मुतल्लका औरतों के लिए ये हुक्म इरशाद फरमाया जो इद्दत गुजार रहे हैं, उनके बारे में ये इरशाद फरमाया कि अगर वो तुम्हें पसंद है, तुमने उनके साथ क्या करना है, निकाह करना है, तो पहले उनकी इद्दत के खत्म होने का इंतजार करो। अब ये ना करो कि इद्दत के दौरान ही उसका क्या करो, तुम अपना पैगाम निकाह भेज दो, प्याम भेजो। इस तरह ना करो, अपने दिल के अंदर रखो। या तुम ऐसे करो कि क्या कि कोई पैगाम निकाह, अगर पैगाम निकाह भिजवाना ये तो तारीजी तौर पर और इशारी और किनाई तौर पर हो तो वो तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर है। हक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।